الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی میں نے سورۃ ہمزہ کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس سورت کی کل 9 آیات ہیں اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے جو ابتدائی دنوں میں جو آیات نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری اخلاقیات پر مبنی ہیں۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور جو کسی کے منہ پر برائی کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص ہلاکت میں ہیں۔ قرآن کا نظریہ ان دونوں اشخاص کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں شخص ہلاکت میں ہیں۔ سورۃ ہمزہ سے ماقبل سورۃ العصر کا بہت گہرا تعلق ہے سورۃ ہمزہ کے ساتھ۔ سورۃ العصر میں جو 4 چیزیں میرے استاد محترم نے بیان فرمائے، نمبر 1 ایمان، اچھے اعمال، نمبر 2 اور نمبر 3 حق بات کی تلقین کرنا، اور نمبر 4 صبر کی تلقین کرنا۔ جو شخص یہ 4 چیزیں مان لے اور ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو شخص ان 4 چیزوں کو نہ مانے تو وہ سورۃ الہمزہ کی پہلی آیت کا حقدار ہے۔ جو بندہ اللہ کے نظام کو نہیں مانتا تو شیطان کا نظام اس پر نافذ ہو جاتا ہے، اور سورۃ العصر کی جو 4 چیزیں ہیں جو شخص ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ ویل، افسوس، الاس، اللہ تعالیٰ رب ہو کر فرماتا ہے افسوس وہ ان لوگوں پر کہ جو لوگوں کی ان کے منہ پر بے عزتی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں شخص تباہی، ان دونوں لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ ایک عالم سے لے کر صوفی تک، اور صوفی سے لے کر ایک پیر تک، اور ایک پیر سے لے کر ایک مزدور تک، سب کے لیے برابر حکم ہے۔ اور ویل دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے دوزخ خود پناہ مانگتی ہے۔ یہ ان دونوں بندوں کو ضرور ملے گی، منہ پر بے عزتی کرنا اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنا۔ شادیوں میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت مخصوص اور لذیذہ ڈشز تیار کی جاتی ہیں، اس میں کوئی مخصوص ایک خاص ڈش بھی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو بہت پسند آتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں 4 سے 5 لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پر بھی ایک لذیذ ڈش جو ہے وہ غیبت ہوتی ہے۔ لوگ بڑا لطف محسوس کرتے ہیں کسی کی غیبت کرنا۔ دیکھیں جس بندے کے منہ سے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں، یہ بندہ کیسا ہے، کیسا عزت والا ہے۔ جب انسان غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے کسی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے۔ جیسے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو فرشتہ آپ کے منہ پر وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرشتہ آمین کہتا ہے۔
تو وہ شخص کیسے عزت والا ہو سکتا ہے جس کے منہ سے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے تشبیہ دے رہا ہے کہ ایک مردہ ہے اور وہ بھائی ہے، اور اس بھائی کا گوشت، انسان اپنے بھائی کا گوشت اس کو نوچ نوچ کے کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ عمر رسیدہ لوگ بھی ان سے برائی میں بہت ہی دلچسپی کہ بہت ہی رغبت کے ساتھ، بہت ہی بڑی لطف کے ساتھ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی نوجوان ان کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا ہدایت کرتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو وہ ان کو فخر ہوتا ہے اپنے بڑے ہونے کا کہ ہم تم سے بڑے ہیں، کہ تم ہمیں سمجھاؤ گے، تم ہمیں بتاؤ گے کہ یہ کام نہیں صحیح ہے۔ تو بھائی آپ بڑے نہیں ہیں، بڑا میرے رب کا قرآن ہے، میرے رب کا حکم بڑا، میرے رسول کا فرمان بڑا۔ اگر آپ بڑے ہیں تو اعلیٰ ظرف والے لوگوں کا کام کریں۔ اعلیٰ ظرف کے لوگ ایسا کام نہیں کرتے، کسی کی پیٹھ پیچھے عیب بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کی برائی بیان کرتے ہیں اس کے منہ پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سے نے پوچھا کہ لفظ ہمزہ تلو مزہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمزہ کا مطلب پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، اور الو مزہ لوگوں میں عیب ڈالنا۔ ایک تو عیب ہے نہیں کسی میں، اور دوسرا اس میں عیب ڈالنے کی کوشش کرنا۔ اسلام تو ہمیں عیبوں پر پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، اور ہم عیب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کام زبان کرتی ہے، اور زبان کرتی کب ہے یہ کام؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زبان یہ کام کرنے پر مجبور کب ہوتی ہے، یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو یہ کام اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، ہم آگ دو جگہ پر ان کو لگائیں گے، ایک ظاہر طور پر، ایک باطن طور پر۔ اور باطنی طور پر یعنی دل میں، کہ دل جسم میں ایک ایسا حصہ ہے جو سب سے زیادہ تکلیف، نرم حصہ ہے اور سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو دل وہ جگہ ہے، دل وہ مرکز ہے جسم میں جو سب سے پہلے برائی، نفرت کسی کے بارے میں دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو، پیار ہو، اور آپ اس کے لیے اپنی زبان سے کچھ برا بھلا کہیں؟ نہیں، جب آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض اور کینہ، حسد ہوتا ہے تو وہ پھر بعد میں زبان پر نکلتا ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں یار، ہم باہر گئے تو ہم نے باہر والے لوگوں کا معاملہ دیکھا تو ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ارے وہ تو کتے اور بلی کا بھی خیال کرتے ہیں۔ ارے بھائی کتے اور بلی کا وہ خیال کرتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ہے متاثر ہوئے، آپ کو متاثر ہونے کے ساتھ شرم بھی آنی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے پاس اخلاقیات اور اخلاقیات کا درس اس کو دیا گیا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا تربیت ملتی ہے، انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیا ہمیں اسلام اخلاقیات نہیں سکھاتا؟ اگر ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ اخلاقیات تو ہماری چیز ہے، باہر والوں کے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ان کے پاس اخلاقیات کہاں سے آ گئی؟
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنکھ سے اشارہ کرنا کسی کی تذلیل کی نیت سے تو وہ بھی جہنم کی اس باتی کا حقدار ہے، اور ہاتھ سے اشارہ کرنا کسی کی طرف تذلیل کی نیت سے تو وہ بھی اسی آیت کا حقدار ہے۔ اور دیکھیں، جو گناہ جس جگہ کیا جائے اس کا ثواب یا اس کی جزا اور سزا کا معاملہ بھی اس جگہ کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اب مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ آج کل ایسا دور ہے کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگوں کے عیوب بیان کرتے ہیں، مسجد کا پنکھا بھی استعمال کر رہے ہیں، مسجد کی لائٹ استعمال کر رہے ہیں، مسجد کی چٹائیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کے عیوب بیان کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس نے کمایا کیا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے گوڈے گٹنے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو مسجد یاد آتی ہے۔ دیکھیے، جوانی کی عبادت اور نوجوان کا متقی ہونا، اس کا مسجد میں آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور مسجد کی در و دیوار متقی آدمی سے بہت خوش ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ بظاہر ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، غیبت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے پرزور انداز میں بیان فرمایا کہ یہ بڑی تباہی کی چیز ہے، تم اس کو لائٹ نہ لو۔ اب منہ پر بے عزتی کرنے کی وجہ جیسے میں نے پہلے بیان کی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے، کینہ بغض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب قرآن ارشاد کیا قرآن کا کیا ارشاد ہے کہ بے عزتی کرنے کی وجہ کیا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے جمع مال وعددا، جو مال اکٹھا کرتا ہے دنیا کے لیے اور گن گن کر رکھتا ہے، اور جو مال اکٹھا کرتے ہیں وہ یہ گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم اور محبت کرتے ہیں مال سے اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ مال گننا اور مال رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن جو بندہ بخیل ہے اور مال کے بارے میں ہر وقت سوچتا ہے کہ جب تک یہ میرے پاس ہے یہ میرے لیے کوئی پریشانی مجھ پر نہیں آ سکتی تو میں ہر چیز سے نجات پا جوں گا، نہیں، یہ نجات کا سامان نہیں ہے، یہ آپ کو نجات نہیں دے گا۔ 100 میں سے 95% لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے کا نہیں پتہ۔ جمعۃ المبارک کی 2 رکعت ہے، کوئی شخص کہے کہ میں آج میرا دل کر رہا ہے میں 3 یا 4 پڑھ لوں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ 2 کا حکم ہے تو 2 ہی پڑھیں گے۔ جو لوگ ذکر نہیں کرتے وہ ہلاکت میں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کسی شخص کو اس کے شر کی وجہ سے سلام کریں گے، سوچیں گے سلام نہ کیا تو بے عزتی کرے گا۔ بندہ دولت سے پیار کرتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو دولت ہمیشہ خوش رکھے گی، باقی رہے گی۔ ایک فطری جذبہ ہے، گمان کرتا ہے کہ میں دولت اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں کہ میں باقی رہ جاؤں۔ اولاد کی بھی انسان اس لیے خواہش کرتا ہے کہ میری اولاد باقی رہے گی، وہ میری وراثت کے حقدار ہوگی۔ تو یہ فطری انسان کا جذبہ ہے۔ باقی رہنے والی صرف چیز اللہ کے ذکر ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی محبت ہی اس کو باقی رکھ سکتی ہے۔ اولیاء اللہ دیکھیں،
جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر بلند کیا، آج دیکھیے ان کے مزارات پر لوگوں کو یاد کرتے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں لیکن ان کا نام نہیں۔ ہر آنے والا دن ان کے نام کے جو چرچے وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جس نے بھی اپنے رب کے نام کو تھاما، اس کو پکڑا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں پیوستہ رہا تو وہ کامیاب رہا، دنیا میں بھی اس کو کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو کاموں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔